You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ آیات لکھی ہیں، میرے ساتھ پڑھیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ آگے 3 آیات ہیں، وہ طلاق کے حوالے سے جو آلریڈی پہلے عنوان بیان ہو چکا ہے، وہ میں برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ تمام نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے سامنے ادب سے قیام کرو۔ بس اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر نماز پڑھ لو، پھر جب خوف جاتا رہے تو پھر اسی طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس کو تم نہیں جانتے۔ اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ انہیں 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نکالا نہ جائے۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم ان پر کسی قسم کا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، جو انہوں نے دستور کے مطابق کیا۔ اللہ بہت بڑا غالب حکمت والا ہے۔ متعلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق متاع ہے، مال ہے، جو اللہ سے ڈرنے والوں پر واجب ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے۔ خالق لم یزل نے قرآن حکیم میں حقوق اللہ، حقوق العباد اور پھر اہل و عیال کے احکامات، بیویوں کے حقوق کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے ساری چیزیں بیان فرمانے کے بعد قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ کہیں تم اہل و عیال کے کام کاج میں مصروف ہو کر یا دنیا کے کھیلوں میں مصروف ہو کر اپنے اللہ کو بھول نہ جانا۔ اکثر بیشتر دیکھا گیا ہے کہ جب طلاق کے مسائل ہوتے ہیں، ٹینشن بھی ہوتی ہے، تو انسان اپنے معاملات جو اس کے اللہ کے ساتھ ہیں انہیں بھلا کر وہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو، نمازوں کی پابندی جو ہے یہ لازمی ہے، نمازوں کی پابندی یہ لازمی ہے۔ تم اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو، اللہ کے سامنے قیام کرو۔ اللہ وحدہ لم یزل مسائل سے، پریشانیوں سے تمہیں خود نکالے گا۔ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو ٹھیک ہے، آپ اپنی طرف سے بھی کوشش کریں ان پریشانیوں سے نکلنے کا، لیکن 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ کو بھی بتائیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں جھک رہا ہوں اور مصیبت تیرے علاوہ ہمیں اس سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا۔ مالک اپنی طرف سے بھی کوشش ہے، لیکن تیری بارگاہ میں التجا ہے، تو اس کو دور فرما دے۔ وہ اللہ پھر دور فرمائے گا، پھر وہ کوئی سبب پیدا کر دے گا، وہ چاہے انسان کی صورت میں ہو، کسی کی ہیلپ کی صورت میں ہو، پھر سبب اللہ تعالیٰ چونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہی سبب پیدا کرتا ہے۔
ہم ہیلا کر سکتے ہیں، اور ہیلا صرف یہی ہے جو حضور نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو، اور رٹی رٹائی دعائیں نہیں ہوتی، ہاتھ اٹھائے تو آپ نے دعا مانگی اور گھروں کو چلے جائے، پتہ نہیں دعا قبول نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سے آپ باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ کن معاملات میں ہم گھر کر چکے ہیں، گر چکے ہیں ہم، یہ جب آپ بتائیں گے تو وہ لچپالی فرمائے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد چونکہ قرآن پاک کی واضح آیت ہے، ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ قرآن حکیم میں اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے، اس لیے فتنہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں کسی کو کہیں تمہارا بیٹا فتنہ ہے، وہ نہیں مانے گا، لیکن قرآن کہتا ہے تمہاری اولاد فتنہ ہے، اس کے تحت تو اولاد کو فتنہ ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے، لفظی ترجمہ یہی ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ اولاد جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ فتنہ ہے، وہ مال جو اللہ سے دور کر دے وہ فتنہ ہے، ایسا مال درست نہیں ہے اور ایسی اولاد بھی فتنہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جنہوں نے ایسا کیا تو وہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے، یہ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، اب سیرت میں ہم نے پڑھا ابو ایوب انصاری کون ہے، یہ وہ ابو ایوب انصاری ہیں جن کے گھر میں پہلی دفعہ مدینہ پاک میں اونٹنی نے آ کر قیام کیا تھا، اور پہلی رات حضور نے مدینہ پاک میں ان کے گھر میں گزاری تھی، حضور کا گھر تھا، لیکن یہ وہ ابو ایوب انصاری ہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ مجھے جنت کے قریب اور وہ دوزخ سے دور کر دے۔ رہتی دنیا تک بھی یہ وظیفہ ہونا چاہیے کہ ایسا عمل بتائیے کہ مجھے جنت کے قریب کر دے، دوزخ سے دور کر دے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس شخص نے میرے بتائے ہوئے ان کاموں پر عمل کیا تو یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنے اعمال بتائیں حضور نے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت انس بن مالک حدیث پاک کے راوی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دین کی جس چیز کو سب سے پہلے فرض کیا ہے نا وہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ اور جو چیز سب سے آخر تک باقی رہے گی وہ بھی نماز ہے، اور سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ بھی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندوں کی نمازوں کو دیکھو، اگر وہ مکمل ہوں تو پھر تو لکھ دو، اگر نمازیں فرض نمازیں ناقص ہو جائیں پھر تم ایسا کرنا۔ دیکھیں وہ وہ رحمت بتا رہا ہے کہ میرا رحم کیسا ہے، میں کیسا مہربان ہوں۔ فرمایا اگر فرائض ناقص ہوں چھوڑ نہ دینا میرے بندوں کو، تم ان کے نوافل کو دیکھنا، اگر نوافل کی تعداد زیادہ ہوئی تو نوافل کا ثواب فرائض میں رکھ لینا، تاکہ میرا کوئی بندہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ لیکن ایک بندہ فرض پڑھتا ہی نہیں ہے، نفل پڑھے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرائض پورے ہیں، اس میں سے کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اب نوافل بھی پڑھے ہوئے ہیں اس نے، فرمایا نوافل کا ثواب اٹھاؤ اور اس سارے ثواب کو فرائض میں شامل کر لو، پھر ثواب لکھو۔ پھر فرمایا کہ پھر زکوٰۃ کو دیکھو، اگر میرے بندے کی زکوٰۃ پوری ہے پھر تو لکھا جائے گا، اور اگر زکوٰۃ نامکمل ہو جائے پھر دیکھو کہ اس نے نامینیٹڈ صدقہ نہیں، دیکھیں زکوٰۃ تو ہماری عبادات کا حصہ ہے، یہ بن رہی ہے ہم نے دینی ہے، نہیں کسی کے در پہ کوئی فقیر آ جاتا ہے، رستے میں کوئی حاجت مند مل جاتا ہے، کوئی 50 روپیہ دیتا ہے، کوئی 100 دیتا ہے، کوئی چلتے پھرتے کسی کی مدد کر دیتا ہے، تو یہ نفلی صدقات ہوتے ہیں، یہ جائز ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے اختصاص کے وہ سادات ہوں، ہاشمی ہوں، علوی ہوں، نفلی صدقہ سب پر لگتا ہے، والدین پر بھی لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اگر زکوٰۃ پوری نہیں ہے نا، یہ ناقص ہے،
تو تم اس کے صدقات دیکھو، وہ زیادہ ہیں تو صدقات کو اٹھاؤ اور زکوٰۃ کی عبادت میں شامل کر کے اس کا ثواب پورا لکھ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو شخص 5 نمازیں لے کر آ گیا، جن کے وضو، ان کے اوقات اور ان کے رکوع اور سجود کی اس نے حفاظت کی ہوئی ہو، اس شخص کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے کہ اسے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح اسی آیہ مقدسہ میں جو سواریوں کے حوالے سے ذکر ہے کہ چلتی سواری کے اندر یہ اور رکبانہ فرجال اور رکبانہ کہ سواری کے اندر نماز پڑھنے کے حوالے سے ہے، وہ ذرا مسئلہ سن لیں۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بس چل رہی ہوتی ہے جناب، تو کوئی حضرت صاحب جنہوں نے خود پڑھ کے مفتی بنے ہوتے ہیں تو وہ جناب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا رخ دائیں ہو بائیں ہو، تو یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، نماز کے ساتھ یہ مذاق ہے۔ جو طریقہ شریعت نے بتایا وہ طریقہ مد نظر رکھیں۔ پہلی بات کہ شہر کے اندر سواری پر نماز جائز نہیں ہے، شہر کے اندر سواری پر نماز جائز نہیں ہے۔ شہر سے جب باہر نکلا جائے گا، اگر نفلی نماز ہوگی اور سواری کار ہے یا چھوٹی گاڑی ہے تو اس صورت میں نفلی نماز، یاد رکھنا نفلی نماز، سواری چھوٹی ہوگی تو قبلہ کا تعین نہیں کیا جائے گا، جس طرح سواری چل رہی ہے آپ سفر میں آپ پڑھ لیں گے۔ اور جب نفلی نماز جہاز، ٹرین یا بڑی سواری میں ہوگی جہاں پر آپ سمت چینج کر سکتے ہیں، رکوع اور سجود کر سکتے ہیں، وہاں پر نفلی نماز کے لیے بھی قبلہ کی سمت جو ہے یہ لازمی ہو جائے گی۔ لیکن جو فرض نماز ہے، گاڑی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، قبلہ کا تعین جو ہے یہ فرض ہے۔ اگر فرض نماز میں قبلہ رخ انسان نہیں ہوگا تو سواری پر نماز درست نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور یاد رکھیں کہ اگر اس نے یہ بھی ہم نے پڑھا ہے نا، ابھی آیت میں ہم نے یہ سوال ہو سکتا ہے، کرے گا تو کوئی نہیں، شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب خوف جاتا رہے تو پھر اسی طرح اللہ کا ذکر کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب خوف جاتا رہے، صلاۃ الخوف یہ سواری، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب خوف جاتا رہے دوبارہ ذکر کرو، نہیں، یعنی جب دوبارہ اس سواری سے اتر آؤ یا خوف جنگ کی کیفیت ختم ہو جائے تو پھر جس طرح روٹین سے اللہ کا ذکر کرے اس سے کرتے رہو، اس کی قضا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔